جناب سلام علیکم، بات کریں جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی سر میرے یہ بات کر پوچھنا تھا، ابو جی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی جی تکفیر کرتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے ان کے متعلق وہی کہتے ہیں، اوکے؟ تو قرآن و سنت نہیں میں نہیں، کون آپ کا کہتا کیا ہے؟ عقیدہ ہے اس بارے میں؟ اس کا عقیدہ آپ کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ہم دونوں دیکھیں کافر تھے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے پتہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، کفر کے دو اقسام ہوتے ہیں۔ ایک کفر وہ ہے کہ ایک شخص جہارن کہتا ہے کہ پیغمبر کو میں نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کفر ہوتا ہے، کفر جہار۔ وہ مثلا جو ہندوستان کے لوگ ہیں، انڈیا کے لوگ ہیں، یا چائنا کے لوگ ہیں، یا ہمارے جو یہود نصارہ کے جو لوگ ہیں، وہ پیغمبر کو نہیں مانتے، تو وہ لازمی وہ تو کافر ہے۔ ایک دوسرا کافر وہ ہے ٹھیک ہے، جو مسلمان ہو کے کافر ہوتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے کہ آپ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ منافق جو جھوٹ بولتے تھے، یعنی جھوٹے کہتے تھے کہ پیغمبر میں ہم شہادتیں جھوٹے انداز میں پڑھتے تھے نا، تو ان پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات میں اسلام کے احکام جاری کر دیے۔ ان میں سے سب کو اگر کوئی مرا ہے تو ان پہ نماز پڑھی ہے، ان کو دفن کیا ہے، ان کو اگر وہ کوئی ان کا والد وغیرہ مرا ہے تو ان کو ارث دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان پہ منافقین کے، ان کے پہ کفار کے احکام جاری نہیں کیا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ابوبکر عمر کے متعلق کیا ہے، کہ ہم ان کو کافر کہیں، ہم ان کو نہیں کہتے جی کہ وہ بھائی وہ اس طرح کافر تھے جیسے یہود نصارہ کے لوگ کافر ہیں کہ وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ شہادتین پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں۔ ان کا اس ٹھیک ہے، طرح وہ آپ کس طرح قسم کا کا کافر کہتے ہیں؟ جیسے قرآن مجید میں کفر نفاق ہے، ہم اسی طرح کہتے ہیں، اوکے؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ اوکے اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ بالکل۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے جتنے بھی 12 ائمہ ہیں وہ سارے کے سارے معصوم عن الخطا ہیں؟ جی سر، معصوم۔ ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی ولایت کب سے ہے؟ جب اللہ نے زمین آسمان خلق کیا۔ جب سے زمین آسمان ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ کیا یہود کی کتابوں میں سے، نصارہ کی کتابوں میں سے، یا قرآن میں سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں حضرت علی کی ولایت؟ اگر جب سے آسمان و زمین ہے تب سے کتنے مذاہب آئے ہیں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اور کتنے مصحف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل نازل کی ہے، اس میں کیا تو حضرت علی کی ولایت کا ذکر ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ ہم جو تورات انجیل جو ہے وہ فی الحال محرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ فی الحال محرف ہے، نہیں، اور پھر تو لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے نا، قدیم ہے، جدید ہے، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے نا۔ جی عرض یہ ہے کہ وہ محرف ہے، تعریف شدہ ہے، لیکن انجیل میں یہ ہے، فی الحال جو انجیل ہے، تورات ہے، اس میں یہ آیت موجود ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 12 کنگ، 12 بادشاہ، 12 خلیفہ دنیا میں لاؤں گا، یہ حدیث موجود ہے۔ تو اچھا ہاں، تو وہ لیکن ہمارے کتب میں احادیث اہل بیت علیہم السلام میں یہ بہت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اہل بیت علیہم السلام کی امامت، 12 اماموں کی امامت کا ان کو حکم دیا تھا، اور ان کو حکم دیا تھا کہ اچھا اپنی امت سے ان کی امامت کا اقرار لے لو۔ اور خلقت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے، سب لوگوں سے اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا عہد لیا تھا۔ کچھ لوگوں نے عہد کیا تھا، جنہوں نے عہد کیا وہ مومن بنے، جنہوں نے عہد نہیں کیا تو وہ مومن نہیں بنے۔ تو اس کے روایات بہت کسی زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ اچھا اہل بیت علیہ السلام کی کتب میں بہت موجود ہیں کہ تورات و انجیل میں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نشانیاں موجود تھیں، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور بہت سارے انبیاء نے اپنے کتب میں انہوں نے اپنے امتوں کو بتایا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے، ان پہ ایمان لانا تو ان پہ ضروری ہے۔ اسی طرح انہوں نے 12 ائمہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا۔ تو لیکن قرآن مجید جب خود اچھا فرماتا ہے فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا وویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون، کہ یہود و نصارہ کے علماء وہ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے تورات انجیل لکھتے ہیں،
اور کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، یعنی وہ نشانیاں وہ مٹا دیتے ہیں جو اللہ نے تورات انجیل میں اور انبیاء سلف نے بتایا تھا اپنی امتوں کو، اس کو وہ مٹا دیتے ہیں تاکہ یہود و نصارہ مسلمان نہ بن جائیں، اور اس میں غلط باتیں لکھتے ہیں اس کی جگہ. تو فویل لہم مما ٹھیک ہے، یہ کتبت بات تو آپ کی ایدیہم میں وویل سمجھ لہم گیا، ما یکسبون. میں سمجھ گیا. تو یہ تورات وہ انجیل محرف ہے جی. وہ ہو گیا. تو ٹھیک ہے، میں نے مان لیا تورات انجیل محرف ہے. آپ نے کہا جب سے زمین و آسمان ہے تب سے حضرت علی کی ولایت اور 12 ائمہ کی ولایت کی ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل. قرآن مجید میں سے دکھا سکتے ہیں حضرت علی کی ولایت؟ قرآن مجید میں بھلے اس میں بہت ہے حضرت علی علیہ السلام. اگر یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت خلقت آسمان سے پہلے کی میں ہم دکھائے ہیں تو اس میں احادیث متواتر ہیں ہمارے پاس اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے. اہل بیت میں نے قرآن مجید کی آیت پوچھی ہے، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. دیکھیں اب دیکھو عزیز قرآن مجید کی آیت ہو، میری بات اس میں سنیں، روایات او بھائی آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا، میں نے آپ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، میں قرآن مجید کی طرف آؤں گا. تو یہ بہت زیادہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اور اہل بیت علیہ السلام کی خلقت زمین و آسمان سے اسبق ہے، اس سے پہلے ہے، ملائکہ سے اسبق ہے. چلے بس آپ اس طرح کیجئے گا. آپ نے یہ جو بات کی جہاں تک امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا نبی ذکر ہے اس کی مختلف آیات میں ان کی ولایت موجود ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. سب امت کا اجماع ہے کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. مزید بولو. اچھا میری بات سنیے، آپ نے کہا جب سے زمین و آسمان ہے تب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت ہے. کیا کسی ایک نبی نے بھی حضرت علی کا ذکر کیا ہو؟ عرض یہ کیا ہمارے 1,24,000 انبیاء پیغمبر میں سے کسی ایک نبی نے بھی حضرت علی کا ذکر کیا ہو؟ بالکل. آپ نے کہا کہ تورات کے زبور میں 12 ائمہ کا ذکر ہے، وہ دکھا دیجیے. تورات یا زبور میں یہ حدیث ہے کہ 12 امام ہوں گے اور امتیوں کو ان کا حکم ماننے کا کہا گیا. وہ دکھانے میں ٹائم لگے گا، نکالنے میں ٹائم لگے گا. اتنی اچھا میں دکھا دوں گا لیکن اس میں ٹائم لگے گا. 1 منٹ آپ صبر کیجئے. اچھا ساتھ ساتھ نکالیے، ساتھ ساتھ ایک اور بات ملاحظہ فرمائیے. ابھی سن لو آپ نے ایک اور بھی پوچھا نا. اچھا آپ کی باتوں میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے. پہلے ابو بکر عمر کا پوچھا مسلمان ہے نہیں ہے، پھر دوسری وادی میں آ گئے. بھائی ربط ہے، میں سوال ڈالوں گا آپ کرو نا، کوئی سر پیر بھی وہ سوال کر، میں سوال کر رہا ہوں نا. دیکھیے میں سوال کرتا ہوں. اوکے میں وہی سوال میں کر رہا تھا، آپ نے اس کا آپ نے کہا کہ مجھے بھی ڈھونڈ رہے ہیں تو سوال میں نے آپ کا راستے بند کر دیا نا. میں نے جو بتا دیا نا وہ آپ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کا میں جو سوال کر رہا تھا آپ اس کا جواب دے رہے تھے. آپ تورات زبور سے بھی نکال لیجیے. تورات زبور سے اب سوال سن لیجئے. بھائی سن لو، اب سن لو. بات تو سنیں. آپ کہہ رہے ہیں پہلے جواب لے لو نا بھائی. جب سے جواب لے لو، پھر جواب لے لو. نہیں پہلے بات سن، پہلے میری بات سنیں، ساتھ جواب دیجیے گا. میں پہلے آپ سوال سن لیں پھر جواب دیجیے گا. اسی سے متعلق سوال ہے. آپ نے کہا جب سے زمین و آسمان ہے تب سے حضرت علی کی ولایت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس سے پہلے کی ہے جی. بسم اللہ. آپ چلے اچھا اس سے پہلے کی کہاں سے ہوگی؟ زمین و آسمان بننے سے پہلے حضرت علی کی ولایت کہا گئی. جی بالکل. اچھا یہ ثابت کر دیں، ایک تو یہ بھی ثابت کریں روایت اس کی بہت زیادہ آیت سے یا کسی. چپ کرو بس، یہ دکھا دیجیے گا نا زمین و آسمان بننے سے پہلے. بھائی چپ کرو تم ابھی. ملاحظہ فرمائے میرے محترم ناظرین، یہ قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ شعراء. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے آخرین میں لسان صدق بنا دے. ملاحظہ فرمائیے لسان صدق، آخر امت میں لسان صدق اللہ سے طلب کر رہے ہیں. کون؟ اللہ. کون؟ جناب ابراہیم علیہ السلام. یہ ملاحظہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو آ رہا ہے یہ سب ان کے لیے کہہ رہے ہیں. چپ کرو. انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ مجھے میرے لیے لسان صدق دے دے آخرین میں. اوکے، لسان صدق کے لیے آخرین میں دے. میں نے صرف اتنا ہی پڑھا. غلط پڑھا یا صحیح پڑھا؟ نہیں صحیح پڑھا بالکل. اوکے دے، پھر نہ کاٹو. اگر صحیح ترجمہ ہے تو تم نہ کاٹو. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، سورہ مبارکہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی جواب. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا علیہ السلام، اور انبیاء سلف کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور دوسروں کے لیے لسان صدق، سچی، سچ، حقیقت، سچ اور حقیقت اور ٹروتھ کا لسان، ان کا زبان ہم نے کس کو بنایا؟ علی علیہ السلام کو بنایا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجید
دکھا دیا یہ قرآن ترجمہ سورہ تو غلط مریم. تم غلط صحیح سنا، کرو. ترجمہ غلط کیا. تم صحیح کرو. صدق علیم، لسان صدق علیم، اس میں علی کہاں ہے؟ اس میں علی حضرت لسان علی رضی صدق اللہ تعالیٰ عنہ کا علیہ. ذکر ہے. او بھائی یہ بھائی اس علیہ، کو شاباش شاباش شاباش. صدق یہ علیہ یہ ذکر ہے آیت میں. یہ جو ہے نا کیا ہوتا علیین ہوتا، علیین ہوتا تو صحیح تھا. نہیں، آپ نے کیا علیہ ہے، اللہ معاف کرے، یہ علیہ. یہ کہ اللہ کیا معاف کرے. یہ قرآن مجید ہے، سورہ مریم ہے. نہیں، آپ نے پڑھا ہی غلط ہے. مریم، وجعلنا. آپ صحیح پڑھو. آپ میں نے غلط پڑھا، تم صحیح کر دو نا. میں دوبارہ قرآن دکھا کے نہیں پڑھوں. نہیں، یہ سورہ مریم ہے، آپ نے آیت نمبر آخری 50 لفظ ہی غلط پڑھے. میں نے غلط پڑھا، تو صحیح پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا لهم من رحمتنا ووهبنا لهم من رحمتنا. صحیح پڑھا ہے اتنا. یہ تو ٹھیک پڑھا، اتنا تو ٹھیک ہے نا. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. میں نے کہاں غلط پڑھی ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى. تم صحیح پڑھو. دوبارہ پڑھیے، دوبارہ ترجمہ کیجیے. نہیں وہ سب کو پتہ ہے، میں نے صحیح پڑھی ہے. کتاب بھی دکھایا، باب ان پڑھا ہے. آپ کو قرآن ابھی تک نہیں پڑھا. قرآن ابھی تک آپ یا اتنی داڑھی الحمدللہ سر پہ، ہاں ابھی تک کہتا ہے دوبارہ پڑھو. پیارے بھائی، 2-3 دفعہ پڑھی ہے. بات سنیں، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. او بھائی اس میں سے میں نے کون سی غلط پڑھی ہے؟ دوبارہ ترجمہ کریں، ترجمہ اس کا. ابو بکر کا نام ہوتا نا تو یہ نہیں کہتا. نہیں، آپ ترجمہ کریں نا اس کا. ترجمہ کر چکا نا. ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا ہے اور ان کے لیے لسان صدق ذات مقدس علی علیہ السلام کو بنایا. اس میں علی کا ذکر کہاں ہے؟ اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کہتا ہے نام دکھاؤ، نام دکھاؤ. قرآن میں نام دکھایا نا. تورات زبور، وہ قرآن میں دکھایا تورات زبور نہیں ہے. بہت بلند پیارے بھائی، علیہ کا مطلب ہے یہاں بہت بلند. لسانہ کا مطلب ہے زبان، صدق سچائی کی. علیہ بہت بلند. آپ نے اس کو علی کے دوسرا زبان کو اوپر، زبان کو تم زبان کو بلند کر دو. اگر آپ یہاں وقف نہ کریں، اگر آپ یہاں وقف نہ کریں نا، زبان کو بلند کرو. آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنا زبان بلند کرتے ہیں. یہ کوئی تعریف ہے؟ ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان بلند کر دیا. یہ اس کا مطلب ہے ان کے درجات بلند کر دیے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے ان کے درجات بلند فرما دیے. کہہ دیتے نا، کہہ دیتے کہ ورفعنا لهم الدرجات عطا فرمائی ہیں. بات تو سنیں نا. نہیں سنتے. دیکھیں آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں. بھائی تم کنفیوز ہو. کنفیوز آدمی. او بھائی آپ کا ترجمہ، ابا دیکھو آپ خود کنفیوز ہیں، ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں. بھائی آپ ترجمہ تو ٹھیک کریں اللہ کے بدلے. میں نے صحیح ترجمہ کر دیا، میں نے صحیح ترجمہ کر دیا. اگر کہتے ہیں کہ چپ کرو، دیکھو جب تم چپ ہو جاتے ہو تو میں شروع کرتا ہوں تو پھر مجھے نہ کاٹو. تم ابھی چپ ہو گئے تھے. بس آپ ترجمہ صحیح کر دیجیے مہربانی. اگر یہ کہنا ہوتا کہ ہم نے ان کے درجات بلند کر دیے ہوتے، اس کے الفاظ عربی زبان میں ورفعنا لهم الدرجات وجعلنا درجاتهم علیہ. کہہ دیتے ہم ان کے درجات بلند کیے. اللہ تعالیٰ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے لیے لسان صدق بنا دے. آخرین میں دعا ہے ان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا وجعلنا لهم لسان صدق علیہ. ہم نے ان کے لیے لسان صدق علی علیہ الصلوۃ والسلام کو معین کیا ہے. درجات کی بات ہی نہیں، یہ ہم نے ان کے لیے زبان کو اوپر کر دیا. یہ زبان اوپر کرنا یہ کیا ہے؟ ایک مضحک بات ہے. زبان کو اوپر کر دیا. اچھا، زبان کو اوپر کرنا یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کی کوئی مفہوم ہی نہیں بنتا. زبان اوپر کر دیا، تم اپنا زبان اوپر کرو. دیکھتے ہیں کہ لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں یا تمہیں کہتے ہیں پاگل ہے. درجات بلند کر دیے، ترجمہ یہ ہے درجات بلند کر دیے. علیہ کے حروف اصلی بتائیں. علی میں عین لام یا آتا ہے، اس کے حروف اصلی میں عین لام واو آتا ہے. کہاں سے آپ اللہ کے مجھے ترجمہ ہی غلط کیا ہے. بس ٹھیک ہے، علی یا بس ٹھیک ہے. بس اتنا مجھے بتا کہ دوسرا سوال. نہیں تم نے جب آپ نے ترجمہ ہی غلط کرنا ہے تو پھر بات اس طرح نہیں ہوگی نا. جب آپ صحیح ہے بھائی، صحیح ہے بھائی. وہ ایک آدمی آتا نا گاؤں میں. دوسرا سوال دوسرا سوال آپ سے بات ہی نہیں کرو. ختم بات. جب آپ نے کہا کہ اس کو حروف اصلی، ایک آدمی گاؤں میں آتا نا، کہتا ہے کہ مجھے انگلش آتا ہے. اس کو انگلش تھوڑی بہت آتا تھا. گاؤں میں ایک آدمی پہلے سے موجود تھا، وہ کہتا تھا مجھے انگلش آتا ہے. ان دونوں کا مقابلہ کرایا تو کہتا ہے گاؤں والوں کو تو انگلش آتی نہیں ہے. تو کہا تھے آج ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں. تو کہا کہ دونوں لکھ دو سانپ. تو ایک نے سانپ کا شکل بنا دیا، دوسرے نے انگلش میں اس نے کہ ای لکھا. ٹھیک، آپ جو ہے نا سانپ کا جو ہے شکل بناتے ہو لوگوں کو بیوقوف. علی کا حروف اصلی کہتا ہے کہ بھائی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حروف اصلی جو ہے الف لام واو علوس ہے. ٹھیک ہے نا. علو فعیل ہے جیسے فعیل ہوتا ہے. علو سے فاعل یعنی بہت بلند مرتبہ علو سے.
علو سے علی ہے، یہ فعیل ہے، اس میں یہ صفت مشبہ ہے. اگر اس میں فاعل ہوتا تو عالی ہوتا، وہ عالی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حروف اصلی اگر اس کا الف لام واو ہوا، آپ پتہ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ الف لام یا ہے، یہ آپ کی بے وقوفی ہے. یہ علیو ہے، علیو جو ہے اصل کے حروف اصلی علیو ہے، لیکن یہ علیو عرب اس کو نہیں کہتے، علی کہتے ہیں، کیونکہ واو جو ہے یا کے بعد وہ یا میں منقلب ہو جاتا ہے، علی بن جاتا ہے. اور اس بیوقوف دیکھیں، ایسے بیوقوفوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ایسے بیوقوفوں سے.